بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی سنت، مسواک کرنا۔ صبح اٹھنے اور دعا کے بعد دوسری سنت، یاد رکھیے کہ آپ کو پہلے ہاتھ پاک کرنے ہیں اور پھر مسواک کرنی ہے۔ مسواک کے متعلق آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشکل پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ان پر لازم فرض کر دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک و صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے۔ کسی چیز کی اچھائی کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ مسواک میں دونوں فائدے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے آپ مسواک ضرور فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے آپ مسواک فرماتے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد اور زیادہ دیر گزارنے کے بعد اگر وضو نہ بھی کرنا ہو تب بھی مسواک کر لینی چاہیے۔ علماء کرام نے ان احادیث کی بنا پر لکھا ہے کہ مسواک کرنا یوں تو ہر وقت مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن 5 موقع پر مسواک کرنے کی اہمیت زیادہ ہے۔ وضو کرتے وقت، نمبر 2، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت اگر وضو اور نماز میں زیادہ وقت گزر گیا ہو۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ نمبر 4، سو کر اٹھنے کے وقت۔ نمبر 5، منہ میں بدبو پیدا ہو جانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر آ جانے کے وقت ان کی صفائی کے لیے۔ نماز کو قیمتی بنانے میں مسواک کا اثر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے، اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے آقا مالک الملک کے دربار عالی میں کھڑا ہو کر اس کی حمد کرے اور درخواست کرے کہ تو اس کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے منہ کو مشک و زعفران سے دھو کر اس کی حمد و ثنا کرے۔ اس لیے ہمارے آقا کا نام اس قدر مبارک ہے کہ بقول شاعر، ہم 1000 بار بھی منہ کو مشک گلاب سے دھو لیں تب بھی آپ کا نام اس منہ سے لینا بڑی بے ادبی ہے اور ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔